علماء امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے. ائمہ اربع امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قول یہ ہے کہ تراویح صرف 20 رکعت ہے اور 20 سے کم تراویح نہیں ہے. ایک بات غور کرنے کی ہے، بہت چھوٹی اور بہت سمپل بات. تراویح کہتے ہیں ریسٹ لینے کو. تراویح جمع ہے ترویحہ کی. ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ، آرام کرنا. اتنے عقل کے گدھے، عقل کے پاگل ہے یہ لوگ غیر مقلد کہ دیکھیے عربی میں جمع کا جو لفظ ہے کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. یعنی ایک غلام ہو تو کہیں گے غلام، 2 غلام ہیں تو کہیں گے غلامان، 2 غلام. ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب، اور 2 کتاب ہیں تو کہیں گے کتابان. 2 سے زیادہ ہو گیا تو جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 2 کے اوپر 3 ہو یا 30 ہو یا 30 لاکھ ہو تو کہیں گے کتب، فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر قیمتی کتابیں ہیں، کتب کہہ دیا جائے. اب 8 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد 1 ترویحہ آیا، اور 8 رکعت کے بعد کتنا آیا؟ 2 ترویحے آئے. اسے تراویح نہیں بولیں گے، ترویحتان بولیں گے. تراویح کا لفظ ہی 8 رکعت پر آ ہی نہیں سکتا، ترویحتان بولیں گے. تراویح اس وقت بولیں گے جب 5 ترویحوں کے ساتھ اگر کوئی 20 رکعت نماز تراویح کو پڑھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک بلا ناغہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں بلا ناغہ 20 رکعت تراویح 1 سال چھوڑے بغیر آج تک پڑھی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت قیامت تک چلے گی. جو اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے رمضان میں تراویح کی شکل میں، تو ان سے کوئی یہ پوچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے پڑھی، مان لیا کہ وہ تراویح نہیں تھی، تہجد تھی، جس کو آپ نے نماز پڑھائی تہجد ہی مان لو، تو آپ نے 3 دن ہی پڑھا تو آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ہوا حدیث کے خلاف. اور دوسری بات، آقا نے ان 3 دنوں میں نہ قرآن ختم کیا نہ قرآن ختم کرنے کا حکم دیا، تو آپ تراویح کے اندر قرآن کیوں ختم کرتے ہیں رمضان میں؟ ایک دوسری غلطی ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے، تہجد کو 11 مہینوں میں انفرادی پڑھا جاتا ہے، اکیلے نہ پڑھتے، جو روگلے کو جماعت کے ساتھ پڑھ دیں گے، اکیلے پڑھتے، تو رمضان میں آ کر وہ چیز جماعت سے کیسے ہو جاتی ہے؟ تیسری بات ہوئی. اور چوتھی بات ہوئی کہ تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں گھروں کی چیز مسجد میں کیسی آ گئی؟ دیکھیے کتنی غلطیاں ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں. ان غلطیوں کی وجہ سے ائمہ اربع اور دنیا کے جمہور علماء اور جمہور امت نے اس مسئلے کو ٹھکرا دیا ہے اور ان پر لعنت ملامت کی ہے کہ تم رمضان کے اندر نمازیوں کی نمازوں میں خلل انداز ہوتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 20 رکعت ہے. اب رہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی کیوں پڑھائے، پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسند نہیں تھے، بہت زیادہ پسند تھے، بہت زیادہ. پورے نبیوں سے، پوری کائنات سے، پوری مخلوقات سے اللہ کو سب سے زیادہ کسے پیار تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آقا پوری تراویح کو پورے رمضان میں پڑھتے، اللہ کہتے میرے حبیب کو تو تراویح بہت پسند ہے، چلو میری امت کو فرض کر دیتا، امت کا گھاٹا ہو جاتا نہیں. آج کتنے لوگ فرض کو چھوڑ کر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے، تو یہ ڈر کر کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے 3 دن آپ نے پڑھا. اب یہ بات کہ حضرت عمر کو کہاں سے پاور مل گیا کہ وہ کسی چیز کو جاری کرے؟ حضرت عمر کو جو پاور ملا ہے وہ خود نبی سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جیسے میرے طریقے پر چلنے میں تمہیں کامیابی ہے، ایسے ہی خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہے اس طریقے پر بھی چلو. ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے، ان کا طریقہ میرے طریقے سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے. تو میرے طریقے پر چلنا، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، دونوں ایک ہے اور دونوں پر چلنے میں کامیابی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر
اور 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر نبی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی اور شریعت کے خلاف بات ہوتی تو صحابہ لڑ جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین 2 صفوں کی جنگ ہے، اور جنگ جمل اونٹ کی جنگ، ایک طرف اماں عائشہ اور دوسری طرف حضرت علی۔ حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ دوسری طرف اماں عائشہ، کسے حق پر کہیں گے، کسے باطل پر کہیں گے، کسے سچا کہیں گے، کسے سچ سے الگ کہیں گے، زبانیں لڑکھڑا جائیں گی، غیروں طرح زلزلہ آ جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی مرضی کے خلاف ہے بات، تو دونوں میدان جنگ میں آ گئے۔ ادھر اماں عائشہ بھی آ گئی، ادھر حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پر امت کو ایک قرآن پر جمع کرنا غلط ہوتا، تو جیسے اماں عائشہ آ گئی، حضرت علی آ گئے، اور ادھر یزید نکل گئے، ادھر حضرت ابو سفیان نکل گئے لڑائیوں کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو ایسے ہی ایک بہت بڑا طبقہ اٹھ جاتا، اے عمر کون سی بدعت کو ایجاد کر رہے ہو تم؟ عمر یہ کیا کر رہے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا؟ صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور کسی روایت میں اور کسی حدیث میں انکار موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا عبداللہ چکڑوالی اور میاں ڈپٹی نذیر حسین، یہ 2 کمبخت ہیں جو امت کے اندر فتنے کی بیج انہوں نے ڈالا۔ 8 رکعت تراویح کی، اللہ کا عذاب بھی ان کو لگ جاتا ہے جو لوگ نبی کی سنت سے ہٹتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، یہ یہاں پڑھیں گے، یہاں کچھ آیا، خارش ڈال دیتے ہیں، کتے کی خارش غیر مقلدوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے۔ صحابہ کے دیکھو جا کر ابھی یہاں سے نکلنے کر جانا چار مینار کو، وہاں پر دیکھنا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں، یہ کھجائے وہ کرے یہ کرے، اور نماز سے ہٹ جائیں گے، کھجاتے نہیں، پوری کھجلی نماز میں جانے کی، اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خارش کو جو ہے مسلط کر دیا۔ اور بھی شاید بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں کل جو ہے دوں گا۔ دعا فرمائیں، ہمیں کسی جماعت کے بارے میں کچھ برائی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے آگاہی کرنا ہے کہ کون حق پر ہیں کون باطل پر ہیں۔ اور میں نے حدیثوں کے، قرآن کے، ائمہ کے اور تاریخ کے، مکے کی، مدینے کی سب حوالے دے دیے، وہ اس لیے تاکہ کل کوئی غیر مقلد آ کر آپ کو کہے نہیں صاحب 8 رکعت تراویح، تو ڈٹ کر آپ کہے اللہ کا کرم ہے ہم سنتوں پر عمل کریں۔